یہ جو کالے ہو گئے نا انہیں صاف کریں، پھر دیکھو اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگے علی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن مت دینا۔ کون کہہ رہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق، ہاں وہ کہتے ہیں۔ شان جانتے ہو کتنی ہے ان کی؟ یہ اتنی بڑی شان والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر رب تجھے انسان بننے کا موقع دے اور وہ کہے جبریل میں تجھے بشر بنانا چاہتا ہوں، تو جبریل بتا کس کی طرح بننا چاہو گے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب مجھے بشر بنائے نا تو پھر میں ابوبکر جیسا بننا چاہوں گا۔ یہ رافضی کیا جانے ابوبکر کیا ہے، ان کتوں کو پتا کیا ابوبکر کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بیٹھے ہوتے، کوئی بھی صحابی آتا جبریل نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جب میرا ابوبکر آتا تھا تو جبریل اٹھ کے ابوبکر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ابوبکر صدیق کی ہے۔ تو یہ ابوبکر کہتے ہیں علی جی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دینا۔ آپ اتنی شان والے ہیں، امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اس وقت کے، آپ پرانے کپڑوں کی بات کرتے نئے میں کیوں نہ دیں؟ کتنی اچھی سوچ تھی۔ فرمانے لگے جن پیسوں سے میرا نیا کفن بنایا جائے نا ان پیسوں سے مدینے کی یتیم اور بیواؤں کے دوپٹے بنا دیے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کفن بھی دوپٹوں میں بانٹ ڈالا۔ تیری میری ذمہ داری ہے، تماشے پہ پیسہ نہ لگا، اگر لگانا ہے تو غریب امت کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹوں پہ پیسے لگاؤ، ان کی چادروں پہ پیسے لگاؤ۔ جو بیٹیاں غریب بیٹھی ہیں گھر پہ، جیسی تمہارے تماشوں کی اور بھانگڑے والوں کی اور مقابلے والوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، جو رات بھر میں میائی بچہ ایک نہ بیائی کہاوت ہے، کوئی نتیجہ جس سے نہیں ہوتا، اسی طرح کی ٹیمیں آپ ایسی بناؤ کہ جس سے صبح اٹھنے کے بعد نا کسی غریب کے گھر میں اگر گڈی نوٹوں کی پڑی ہو، پرچے پہ لکھا ہو حضور کے غلاموں کی طرف سے اسلام کی شہزادی کے لیے، قسم خدا کی وہ بیوہ اٹھائے گی جب اس کی بیٹی کے سر پہ وہ نکاح کا دوپٹہ آئے گا نا، کوئی مت جانا نکاح کے وقت اس سے دعا کے لیے کہنے کے لیے، جب اس کے ہاتھ لال ہوں گے آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گی مالک جس نے میرا گھر آباد کیا تو اسے آباد کر دے، جس نے میرا گھر آباد کیا ہے تو اسے آباد کر دے۔ قسم خدا کی ولیوں کی ٹالی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں کی بیٹیوں کی کبھی نہیں ٹالی جا۔ سبحان اللہ۔ ایک تنظیم ایسی بنائی جائے جس میں صرف غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح ہو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، جتنا کماتے ہو نا، جتنا کماتے ہو ہر مہینے کے مہینے 2.5% نکال کے رکھتے ہو۔ زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ سال میں 2.5% ہوتی ہے، میں مہینے کے مہینے کہہ رہا ہوں۔ آپ ہر مہینے اگر آپ نے 3,000 کمانے نا تو 100 نکال کے رکھ دو، ٹھیک ہے جی 30 کمانے تو 1,000 رکھ دو، تنظیم بناؤ اور نکاح کرو بیٹیوں کے، دنیا کو بتاؤ تو یہ مت سمجھنا حضور کی امت کی بیٹیاں لاوارث ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے، خود کعبے والا بھی وارث ہے۔ یہ تنظیم بناؤ، کام کرو، اب کام کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو اپنے محبوب سے سچے عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ہاں حضور نے معراج سفر کیا، اس میں امت کے گناہوں کا سودا ہوا، اس میں 70,000 راز بتائے گئے، 70,000 حکایات بتائی گئی، 70,000 واقعات بتائے گئے، 70,000۔ اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رب نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، ہاں دونوں شانوں کے بیچ میں۔ یہ جو کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا، آقا فرماتے ہیں جب رب نے ہاتھ رکھا اپنا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، فرماتے ہیں پھر میں نے کائنات کا علم سیکھ لیا، میں نے کائنات دیکھ لی اس ہاتھ کے آتے ہی، اور رب نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا کتنا علم ہے حضور کو پا بھر کے آدھا کلو ہے، جب کچھ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا تو سب میں تو سب آتا، بھائی تو بھی آتا، حرامی ہے کہ حلالی ہے، انہیں سب پتا ہے کس کی اولاد ہے تو، اب مت اتنا۔ ہاں تو
حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ واضح ہے اصل کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بتا تو سکی اس گھر کا کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کوئی نہیں رویا کہ ابھی تک سارے خوش ہیں، سارے رس رکھے گئے۔ آقا بڑی خوشیاں کے گھر کے اندر۔ اب سننا پیارے، اتنا سنا کہ نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ یا رب بتا تو سکی، ذرا جبریل تو بتا کے گیا تھا یہ کل صبح تک مر جائے گا، ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اس کو موت کیوں نہیں آئی؟ آواز آتی محبوب سنو تو سکی بات ہے کل جب اس کے گھر پہ میں میٹھا بنوا کے تو نے بھیجا ہے، یہ میاں بیوی ایک دسترخوان پہ میٹھا آ کے رکھ کے بیٹھے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا۔ اس نے کہا بھوکا ہوں، خدا کے واسطے کچھ دے دیا جائے۔ کہا زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آگے میٹھا آیا تھا، لیکن جب میرا نام سنا گئے یہ بیوی سے کہتا شریک حیات جس رب نے مجھے تیرے جیسی بیوی دے دی ہے اس کے سوا کیا کمی رہ گئی ہے؟ چل اب کیا ضرورت اس کی ہے؟ وہ مانگنے والا خدا کے نام پہ میٹھا مانگ رہا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ اس نے کہا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ کہا محبوب وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہ کھایا، وہ میٹھا جو بڑی تمنا کے بعد ملا تھا، اس نے سارا اٹھایا آنے والے ساحل کے ہاتھ میں دے دیا۔ محبوب جب اس نے میٹھا دیکھا منہ میں رکھا اس کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اے محبوب جب اس نے جاتے جاتے یہ دعا دی تھی اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، اے محبوب اس نے میری رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز دے دی، میں نے نظام بدل ڈالا، تقدیر بدل دی، یہ مرنے کا دن تھا میں نے اس کی عمر میں برکتیں عطا کر ڈالی۔ سبحان اللہ حق ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے جب دوائیں فیل ہو جایا کریں تو دعاؤں کا انتظام کیا کرو، دعائیں کرایا کرو، جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کرتی ہیں، دعائیں کام کرتی۔ محبوب میں نے بدل ڈالا، مرنا تھا زندگی بخش دی، اس لیے کہ غریب کے منہ سے دعا نکل گئی تھی۔ برا نہ مانیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پسندیدہ چیزیں اٹھا کے دے دی، اس لیے میں نے اس کو زندگی